بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، باب ذکر قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی انت صفی و امینی. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما انت یا علی صفی و امینی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں اہل بیت اطہار بالخصوص حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک خصوصی مقام اور ایک خصوصی امتیاز، چند خاص نسبتیں، چند خاص نعمتیں ان کو عطا ہوئیں جو اوروں کو عطا نہیں ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے خصائص ان کے ساتھ ایسے خاص ہیں جو دوسرے اس میں شامل نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے صفی اور امین ہو. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ہے. تو صفی کا مطلب کیا ہے اور امین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں یہ دو جملے ہیں، بڑے مختصر جملے ہیں. اے علی تم میرے صفی ہو اور اے علی تم میرے امین ہو. امین کسے کہیں گے اور صفی کسے کہیں گے؟ یہ دو خاص جملے ان کے حق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قدر معانی کو شامل ہیں، کس قدر اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی عظمتیں، رفعتیں حضرت مولا علی کے ساتھ ہیں. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن و فکر کو کشادہ رکھ کے سمجھنا پڑے گا، اور اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ نقصان پائیں گے. اکابر علماء ائمہ کی تشریحات کی روشنی میں جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی صحیح معنی میں اس کی فہم تک ہم پہنچ پائیں گے، ورنہ تو ہم اپنی ناقص فہم سے، ناقص سمجھ سے کیا سمجھ پائیں گے کہ کس قدر یہ معنی اپنے اندر یہ جملہ وسیع معانی کو شامل ہے، کس قدر وسیع برکتیں، رفعتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے حضرت مولا علی کو عطا ہو رہی ہے. یہاں پر جب صفی کا لفظ آتا ہے تو اس صفی کے لفظ سے تعلق بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ میں روایت ہے جسے حضرت امام سیوطی نے جامع صغیر میں اور جمع الجوامع میں بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں دوسری جگہ پر بھی حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر آزمائش آتی ہے، پھر صالحین عظام پر، پھر درجہ بدرجہ افضل، پھر کم افضل لوگوں پر۔ ہر شخص کو اس کے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، پس اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے تو اس پر تخفیف کی جاتی ہے، اور آزمائش مسلسل بندے کے ساتھ رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آزمائش بندوں پر آ جانے سے بندوں کے لیے دنیا میں اس کے عمل کی کوتاہی وغیرہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کو جو ترجمہ ہم نے پڑھا، یہ حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی، امام دارمی نے بھی، امام ابو داود نے بھی روایت فرمایا، مسند ابو یعلا میں بھی روایت کی گئی ہے، سنن الکبریٰ کے اندر امام نسائی کے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا، مسند بزار میں ذکر کیا گیا، صحیح ابن حبان میں ذکر کیا گیا، مستدرک علی صحیحین میں ذکر کیا گیا، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے اندر ایک بہت ہی عظیم پیغام کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ ہر روز یہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں آزمایا جاتا ہے، یعنی ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو مصیبتوں کا آ جانا، آزمائشوں کا آ جانا، یہ ہم اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے بندے ہیں یا دھتکارے ہوئے بندے ہیں اس لیے ہمیں آزمائشیں اور مصیبتیں مل رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آزمائشیں جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے اتنی زیادہ آزمائشیں ان کو آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، ان کے برکتوں والے راہوں کو ہموار کیا جاتا ہے، عظمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جسے جامع صغیر میں روایت کیا گیا ہے، جو ہمارے عنوان میں مذکورہ حدیث سے متعلق اس کا معنی و مفہوم ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء نبی او صفی، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جن پر بلائیں سخت ترین طریقے سے آتی ہیں، آزمائشیں جن کو ملتی ہیں، جن کو سب سے زیادہ آزمایا جائے گا، وہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں اور صفی ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے اور صفی کو آزمایا جاتا ہے۔ اب اس سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نیک بندوں پر آزمائش ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نیک بندوں میں انبیاء کا سب سے چہیتا ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ چنندہ ہوتا ہے، اس بندے کو صفی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ اما انت یا علی فصفی و امینی، فرمایا کہ اے علی تم میرے کیا ہو؟ تم میرے صفی ہو اور امین ہو، یعنی تم میرے چنندہ ہو، میرے انتخاب کیے ہوئے ہو، میرے پسند کیے ہوئے ہو اور میرے چنے ہوئے ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وہ نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول کا جتنا زیادہ چنندہ ہوگا، جتنا زیادہ پسندیدہ بندہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس پر آزمائشوں کا معاملہ ہوگا۔ اور دنیا جانتی ہے جس قدر آزمائشیں، جس قدر پریشانیوں کا سامنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، شاید ہی کہیں اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، اور محبوب ترین بندوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ آزمائش جن پر ڈالی گئی، سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا، ان شخصیتوں میں سے ایک سب سے زیادہ آزمائے جانے والی شخصیت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب لغت میں اہل لغت اس کا معنی کیا بیان فرماتے ہیں؟ مجمع بحار الانوار کے اندر بھی اور الغریبین کے اندر بھی اسی طریقے سے، القاموس کے اندر اور اسی طریقے سے تعریفات للجرجانی علیہ رحمت و رضوان وغیرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ الصفی کا غنی الحبیب المصفى، فرماتے ہیں
کہ صفی جیسا کہ غنی کے اعتبار سے اس کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ چنندہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسند کر کے نکھرا ہوا ستھرا ہوا اس کو چنا گیا ہے، وہ حبیب ہوتا ہے جس کو چن لیا جاتا ہے، ایسا حبیب ہوتا ہے جسے چن لیا جاتا ہے، یہ انہیں نعمت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک معنی ایک بھی اس کا لیا جاتا ہے کہ جو کہ ایک لشکر کسی جگہ پر فوج کشی ہوتی ہے اور وہاں پر جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، جو لشکر کا جو سردار ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اسے اختیار ہوتا ہے کہ مال غنیمت کے تقسیم کرنے سے پہلے جس چیز کو چاہے وہ اپنے لیے چن سکتا ہے، یہ اس کے لیے اختیار ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے صفیہ بھی کہا جاتا ہے اور صفی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر ایک وہ چیز ہے جو خالص چنندہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا صفی وہ ہوتا ہے جو اپنی محبت کو اس کے لیے خاص کر لیتا ہے، یعنی اپنی محبت کو اس کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یہ چاہنے والا بھی ایسا خاص ہوتا ہے کہ اس سے ایسا چاہنے والا نہیں ملتا، چاہے جانے والا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جیسا چاہے جانے والا نہیں ملتا ہے، یعنی چاہنے میں چاہے جانے میں دونوں میں اس کا ایک الگ نرالا مقام ہوتا ہے۔ وہ چاہنے والا بھی ہوتا ہے اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا، اور پھر وہ اس کو ایسا چاہا جاتا ہے کہ جس کی نظیر کوئی ملتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی عظمت کا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی عظمت اور بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ ملتا ہے، یعنی صفی سے مراد یہ ہوئی کہ اللہ کے وہ خاص بندے جن کو بہت زیادہ آزمایا جائے گا، ایک حدیث کی روشنی میں، اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث کی روشنی میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چنندہ ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ کے پسندیدہ ہیں، اور رسول اللہ کو چاہنے والے ہیں، رسول اللہ ان کو چاہتے ہیں، جیسا کہ حدیث خیبر کے اندر ذکر گزرا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو بے حد چاہنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کو بے حد چاہنے والے ہیں، یہ بیان فرمایا گیا۔ یہ صفی کا معنی ان تمام احادیث مبارکہ کو شامل ہو کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی بارگاہ رسالت کے بہت ہی انوکھے محبوب اور بہت ہی انوکھی ہستی ہیں جن کو خاص طور سے چنا گیا ہے، خاص طور سے وہ مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس حدیث مبارکہ پر امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، یہ اس کی سند صحیح ہے اور رجال ثقہ ہیں۔ پھر فرمایا امام نسائی اور امام ابن عاصم نے یہ حدیث مختصر ذکر کی ہے اور باقی حضرات نے مکمل ذکر کی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ صفی کا تو خلاصہ یہاں سے گزرا، اور لفظ امین کیا ہوتا ہے، امین کسے کہتے ہیں، امین کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے معنی یہاں پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں کہ جس کی طرف ہم توجہ کرتے کرتے تھک بھی جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، مگر وہ شان جو رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو عطا فرمائی ہے اس شان کا ہم صحیح معنوں میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ واقع ہیں، کریم ہیں، وہ جانے کہ کیسی کیسی شان ان کو انہوں نے عطا فرمائی ہے، اور وہ شان جن کو ملی ہے وہ شان والے علی مولا علی جانے کہ کیا کیا نعمتیں انہیں ملی ہے۔ ہم تو ہماری سمجھ کی رسائی جہاں تک ہے، ہمارے بزرگوں کی فہمائش جہاں تک ہے، اس تک ہم پہنچ کر کے اپنے گھٹنوں کو عقل کے ٹیک دیتے ہیں، حیران ہو کر کے رہ جاتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے معمہ کیسا افضل والا بنایا گیا ہے، کتنا مرتبہ انہیں نوازا گیا ہے، کیسی عظمتیں انہیں نوازی گئی ہیں، کیسی رفعتیں انہیں عطا کی گئی ہیں، اس کا اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ جو ہے مبالغے کے طور پر نہیں ہوتا، کسی کو دل جوئی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بے وجہ کی بات بولنے والی ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، کسی کو خوش کریں گے تب بھی حق بات بول کے ہی خوش فرمائیں گے، بے وجہ کی بات بول کر کے، کسی کی بے وجہ کی تعریف کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو خوش کرنے والے نہیں ہیں، ان کو کسی کے خوش کرنے سے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے،
کسی کو ان کو خوش کرنا کیا ہے، کیا ضرورت ہے ان کو، بلکہ ساری کائنات کی خوشی تو ان کی خوشی سے موقوف کر دی گئی ہے، وابستہ کر دی گئی ہے، ساری کائنات یہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے حبیب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا رضائے محمد چاہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ مقام حاصل ہے تو اب انہیں کسی مخلوق کو، کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی خوشنودی کے لیے ان کے منہ کے سامنے تعریف کے چند کلمات، وہ جس کا تعلق حقیقت سے نہ ہو، وہ بیان کرنے کی انہیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سب چیزوں سے بے نیاز رکھا ہے، ساری کائنات کو ان کے دروازے کا حاجت مند بنایا ہے، اور انہیں اپنی بارگاہ کا رحیم بنایا ہے، رؤوف بنایا ہے، مہربان بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، سرور انبیاء بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے۔ انہی کے لیے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، تو اب انہیں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ایسے ہی دل خوش کرنے کے لیے رسول اللہ نے کہہ دیا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کا دل خوش کرنے کے لیے بھی غلط بات نہیں بولتے ہیں، اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے بھی غلط بات، کسی کی ناراضگی سے ڈر کر کے غلط بات بولنے کا یا سچ بات کو چھپا جانا ان سے ہو نہیں سکتا ہے، بلکہ جو بھی بولیں گے وہ حق ہی بولیں گے، کسی کی ناراضگی سے ڈر کے سچ بات چھپا نہیں دیں گے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے غلط بات بیان نہیں کریں گے، حق ہی بولیں گے، جب بھی بولیں گے حق ہی بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بلوانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ امین کسے کہتے ہیں، اب یہاں پر شارحین اکرام اور محدثین اکرام کی طویل بحثیں اس پر ہیں، اس کا اختصار یہاں پر ہے کہ امین اور امانت کی لمبی چوڑی تشریح بہت زیادہ محشین نے اور دوسرے شارحین وغیرہ نے ذکر کی ہے، اس کی طرف ہم یہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہیں گے کہ امن اور جو یہ لفظ ہے امن سے ہے، امین ہے، اسی سے امانت بھی ہے، دونوں مصدر ہیں، اور ان امن خوف کی اور امانت خیانت کی ضد ہوتی ہے، امن خوف کی ضد ہوتی ہے اور امانت خیانت کی ضد ہوتی ہے۔ امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کسی چیز کے پیش آنے کا خوف نہ رہے، وہ امن ہوتا ہے، اور امانت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خیانت نہ کی جائے، یعنی کسی کا مال کسی کے پاس رکھا جاتا ہے تو اس کو جیسا رکھا ویسا ہی رکھنے والا ہو، اس میں اپنی مرضی سے جیسا دل چاہا ویسا عدل بدل کر دینا یا اس کو ڈبا دینا، گما دینا نہیں، وہ کرنے کو خیانت کہتے ہیں۔ اور امانت وہ ہوتی ہے کہ جو خیانت کا ضد ہوتی ہے، جو چیز کو رکھا جائے سلامتی کے ساتھ اسی حال میں رہے۔ اب یہ دونوں جو ہے اسی لفظ سے متعلق ہیں، اور امام جرجانی علیہ رحمت و رضوان کتاب التعریفات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور تاج العروس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، یہی معنی امین میں بھی موجود ہیں۔ امانت اور امن دونوں معنی امین میں مل جاتے ہیں، وہ موجود ہوں، چونکہ دونوں کا تعلق بھی ایک ہی طریقے سے ہے مادے کے اعتبار سے۔ یہی معنی امین بھی میں موجود ہے، کیونکہ اس کے پاس امانت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مستقبل میں اس سے کسی قسم کی ناپسندیدہ بات کی توقع نہیں ہوتی ہے، یعنی امین کے پاس ہی امانت رکھی جاتی ہے۔ کسی امین امانت دار شخص کو بھی بولتے ہیں امین، اور امانت اسی کے پاس رکھی جاتی ہے جو امین ہوتا ہے، یعنی امانت دار جو شخص ہوتا ہے اسی کے پاس رکھا جاتا ہے۔ یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یعنی آئندہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، اگر اس شخص کے پاس اس کو اپنا مال رکھنا پڑے تو اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا، اس کے مال کے خراب ہو جانے، برباد اور ضائع ہو جانے کا جو خوف ہے وہ خوف اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ امین کے پاس اسے ملتا ہے، امانت دار شخص کے پاس اسے یہ معاملہ مل جاتا ہے۔ تو امین امانت دار ہی سے متعلق ہونے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور اسی کا تعلق دونوں اعتبار سے لفظ امین کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک معنی امین کا یہ بھی ہے کہ بہت قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، طاقتور کا بھی معنی آتا ہے۔ طاقتور کا معنی یہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بھی امانت اس کے پاس اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ امانت کس کے پاس رکھی جائے گی؟ جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سونے کو جگہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، اس کے پاس رکھیں گے، یا دیکھنے کے اعتبار سے مالدار، طاقت والا، اثر رسوخ والا شخص ہوگا، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔ کس کے پاس رکھی جائے گی؟ جس کے پاس طاقت قوت ہوگی اسی کے پاس تو امانت رکھی جائے گی۔
جس کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، غریب ہے، دبلا ہے، کمزور ہے، پتلا ہے، نحیف ہے، اس شخص کے پاس امانت رکھی جائے گی؟ نہیں رکھی جاتی۔ جس کے پاس طاقت نہیں اس کے پاس امانت نہیں رکھی جاتی ہے، بلکہ امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے جو طاقتور شخص ہوتا ہے، جو طاقتور شخص ہے اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔ امین ایک وہ شخص ہے جو طاقتور بھی ہوتا ہے اور جو چیز اس کے پاس رکھی جاتی ہے اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے، آئندہ زمانے میں پیش آنے والے خطرے سے اس کے پاس امن اور سکون مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر حضرت مولا علی کس چیز کے امین تھے جو انہیں امین کہا گیا، امین سے تعبیر فرمایا گیا؟ تو وہ کون سی امانت تھی جو ان کے پاس رکھی جا رہی ہے جس کے انہیں امین کہا جا رہا ہے، امانت دار کہا جا رہا ہے؟ وہ کون سی ہے؟ کون سی امانت ہے جو ان کے پاس رکھی جاتی ہے؟ کون سی امانت ہے جو رکھی گئی ہے جس کے وہ امین ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے؟ تو اب اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو کئی ساری احادیث مبارکہ کی روشنی میں کئی ساری تشریحات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ امانت کیا ہے کہ اب اس کے متعلق سے جیسا کہ شارحین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امین بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بارگاہ نبوت میں خصوصی شرف باریابی حاصل تھی ان کی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تہجد کے وقت پر ایک ایسا وقت ہوتا تھا جس میں خاص آپ رب تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں، رب تعالیٰ کی جلوتوں میں ہوا کرتے تھے۔ وہ خلوت کا ایسا وقت ہوتا تھا کہ جہاں پر رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور خاص انعامات و اکرامات کا ہوا کرتا تھا، ایک مخصوص وقت تھا۔ اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضرت علی کے کوئی اور جا ہی نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں جا سکتا تھا سوائے حضرت علی کے۔ اب کون سے راز و اسرار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترتے تھے اس وقت پر، کون سی چیزوں کا انہیں علم عطا فرمایا جاتا تھا، کون سی نعمتیں انہیں عطا فرمائی جاتی تھی، کون سی وہ رفعتیں ہیں جو انہیں عطا فرمائی جاتی تھی، وہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اور اس وقت پر کوئی جانے کی، کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کوئی جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا سوائے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو اس بارگاہ میں حاضری کی اجازت تھی۔ آگے احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر آئے گا، غالباً 111 حدیث اور 115 حدیث کے درمیان میں احادیث مبارکہ میں اسی کتاب سے جو حدیثیں آئیں گی اس کے اوپر گفتگو ہوں گی۔ اب وہاں اگر گفتگو کریں گے تو اس موضوع جو امین سے متعلق ہمیں گفتگو ہے یہ طویل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے آخر میں جس نے سرگوشی کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرگوشی کہتے ہیں کان میں بات کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص کان میں بات فرمائے ایک مرتبہ، تو اس کا تو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص کان میں کچھ گفتگو فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یا رسول اللہ آج تو اپنے بھائی سے آپ نے بہت طویل گفتگو کان میں خاص گفتگو کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے ان سے کان میں گفتگو فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش سے نہیں کیا، خدا کی مرضی ہی سے میں نے ان سے گفتگو کی، خدا کی مرضی جو گفتگو ان سے کرنا تھا میں نے وہ گفتگو ان سے فرمائی۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے امین حضرت مولا علی ہو سکتے ہیں۔ ہم علماء فرماتے ہیں جب اس کی طرف غور کیا جاتا، قرآن کریم کے امین ہیں اور خلافت کے امین ہیں اور ذریت نبوت کے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کے اولاد کے امین انہیں بنایا جا سکتا ہے، اور یہ وہی امین ہیں۔ اب جب رہی بات امین قرآن و خلافت کی بات ہے کہ پہلی دو چیزیں جو قرآن اور خلافت ہے اس کی حفاظت کے سلسلے میں کیا معاملہ پیش آیا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین اس معاملے میں صادر ہوئے، ظاہر ہوئے، ان کا جملہ ان کے لیے امین ہونا کس طریقے سے صادق آتا ہے۔ امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہے۔ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کا وصال ہوا تو میں نے قسم کھا لی کہ فرض نمازوں کے علاوہ کندھے پر چادر رکھ کر باہر نہیں نکلوں گا، یعنی میں صرف فرض نماز پڑھوں گا، اس کے بعد کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ حتی اجمع القرآن، یہاں تک کہ میں قرآن مجید کو مکمل جمع کر لوں، قرآن مجید کو مکمل میں جمع کر لینا چاہتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے یادداشت سے کوئی چیز محو ہو جائے۔ جہاں مختصر طریقے
طریقے سے الگ الگ جگہوں پر جو لکھا ہوا ہے اس میں کچھ کوئی صفحہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حرف بھی قرآن مجید کی ضائع ہو جائے، میں اس کے خوف سے میں نے وہ تمام قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا ارادہ بنایا اور میں ایک جگہ جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ ہاں فرماتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کریم کو جمع کر لوں، اور مجھے قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا، پھر وہ باہر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیعت فرما لی۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے معاملے میں جو تاخیر ہوئی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے جمع کرنے میں جو امین ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ٹائٹل عطا فرمایا تھا اس کا حق ادا فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرما کر کے اس خلافت کی حفاظت اور حمایت فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کا جو امین ہونے کا جو حق ہے وہ حق آپ ادا فرما رہے ہیں۔ امام عبدالرزاق اور لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی تو ابو سفیان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم پر خلافت کے معاملے میں غلبہ پا لیا گیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو سفیان، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم پر خلافت کے معاملے میں غلبہ پا لیا گیا، کہ قریش میں اہل بیت کی یہ بڑی ذلت ہے، خدا کی قسم اگر تو آپ چاہو تو میں شہ سواروں سے میدان بھر دوں۔ یعنی حضرت علی کو حضرت ابو سفیان خلافت کا حقدار سمجھتے تھے کہ حضرت علی حقدار ہیں اور اہل بیت نبوت خلافت کے حقدار ہیں، لہٰذا ان کو خلافت دینی چاہیے۔ اس اعتبار سے انہوں نے حضرت علی کو آ کر کے گفتگو کی کہ آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ کو خلافت ملنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے دبدبے سے، لوگوں کی شہرت سے، لوگوں کی کثرت سے آپ یہ سوچ کر کے خاموش ہو گئے ہیں کہ کون آپ کی حمایت کرے گا، ساتھ دے گا، تو آپ یہ خوف دل سے نکال دیجئے۔ میں شہ سواروں کی پوری فوج، پورے میرے قبیلے کو، میرے ساتھیوں کو سب میں آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ آگے بڑھ کر کے خلافت کا حق لے لیجئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم ہمیشہ سے ایسی ہی سوچ رکھتے ہو۔ حضرت امام صنعانی کے جملے بہت سخت ہیں، جو اس روایت میں آئے ہیں وہ جملوں کو ذکر کر لیں تو بہت ساری پریشانیاں ہو جائیں گی۔ میں صرف مفہوم ان جملے کا یہ کرنا چاہوں گا کہ تم ہمیشہ سے ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے ہو کہ جس سے جو ہے نقصان پیدا ہو جائے، اور سنیں کہ یاد رکھو کہ تمہارے اس طریقے کے کسی بھی جملے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اور اِنَّا رَأَيْنَا أَبَا بَكْرَ لَهَا أَهْلًا، یعنی ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اِنَّا رَأَيْنَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا أَهْلًا فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو خلافت کا اہل جانا تو ہم نے ان کو خلیفہ بنا لیا، ہم نے ان کو خلیفہ مان لیا، ہم انہیں خلافت کا اہل سمجھتے ہیں اور ہم نے ان کو خلیفہ مان لیا ہے۔ یہ حضرت مصنف ابن عبدالرزاق کی ہے۔ اسی طریقے سے انصاب للاشراف للبلازری کے اندر بھی ذکر کیا گیا، مختصر کتاب الموافقہ کے اندر امام زمخشری کی ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے حدیث کو، کنز العمال میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ مولا علی کے گھر کے اندر مصروفیت کس اعلیٰ مقصد کے پیش نظر تھی، اس پر واضح ہو گیا ہے، کسی اور مقصد کے تحت نہیں تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت علی گھر میں ہیں اور بیعت کے لیے آگے نہیں آئے ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی حضرت علی خلافت چاہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں جو بات تھی اس اعتبار سے انہوں نے آ کر کے حضرت علی کو بات اپنے سامنے پیش کر دیا، اپنے طور پر جو ان کی بات سمجھ میں آئی، اپنے طور پر جو انہوں نے جس بات کو رکھنا چاہا انہوں نے رکھ دیا۔ مگر حضرت علی نے کیا خوبی کے ساتھ وہ خلافت کا جو حق تھا اس حق کی حمایت اور حفاظت فرماتے ہوئے امین ہونے کا آپ نے حق ادا فرما دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو امین ہونے کا مجد عطا فرمایا ہے، جو لقب اور خطاب عطا فرمایا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے یہ امانت کا جو لفظ ہے، امانت دار ہونا، امین ہونا، یہ معاملہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اقوال مبارکہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیل ہی کلمۃ التوحید وقیل العدالہ وقیل حروف التہجی وقیل العقل وہو صحیح۔ فرماتے ہیں کہ سنو، کہا گیا ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ امین، امانت، جو امانت دار ہیں، یہ کس چیز کے امانت دار ہے؟ وہ کون سی امانت ہے جو ان کے پاس ہوگی؟ وہ امانت کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید کی امانت ہے، یا پھر عدل و انصاف کی امانت ہے، یا حروف تہجی کا علم ان کو عطا فرمایا گیا ہے، یا عقل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ امانت دار عقل کے امانت دار ہیں، یا حروف تہجی کے امانت دار ہیں، یا عدالت انصاف کے امانت دار ہیں، یا کلمہ توحید کے امانت دار ہیں۔
یہ 4 اقوال اس میں ملتے ہیں، یہ چاروں چیزوں کے امانت دار ہو سکتے ہیں۔ امام اصفہانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عقل ہی ہے، کہ ایسے عقل ہی کے ذریعے یہ تمام چیزوں کا حصول صحیح معنوں میں متصور ہو سکتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو توحید کی معرفت صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہو سکتی، عقل نہیں ہے تو عدالت صحیح نہیں ہو سکتی ہے، عقل نہیں ہے تو حروف تہجی کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ عقل کے صحیح معنوں میں انہیں بنایا گیا ہے، اور اسی عقل سے سب چیزوں کا ملنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے المفردات میں فرمایا گیا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ عقل کے حصول پر ہی وہ تمام علوم سیکھے جاتے ہیں جو بشر کی طاقت کے دائرے میں آتے ہیں، اور تمام وہ افعال جمیلہ ادا کیے جاتے جو انسان کی رسائی میں ہیں، اور اسی سبب سے بشر کو بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ یعنی جس شے سے، جس چیز سے انسان کو فضیلت بخشی گئی ہے، اس چیز کا امانت دار حضرت مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بنایا۔ یعنی امین جو بنایا ہے، امانت دار جو بنایا ہے، وہ کس چیز کا امانت دار ہے؟ عقل انسانی کا امانت دار انہیں بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت مولا علی سے پوچھا کرتے تھے اکثر کہ علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا کہیں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی اور چیز بھی تو تمہیں نہیں عطا ہوئی ہے؟ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں نہیں دیا گیا ہے کہ تمہاری عقل اور فہم و فراست جو جس قدر ہم دیکھتے ہیں حیران کر دینے والی، ہم حیران ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں قرآن کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائیں؟ صحابہ اس پر حیرانی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امین بنایا ہے، امانت دار بنایا ہے۔ تو امانت دار کس کا ہے؟ قرآن کا امانت دار بنایا ہے، خلافت کا امانت دار بنایا ہے، نبوت کے ذریت آپ کے اہل بیت کا امانت دار بنایا ہے، اور عقل کا بھی امانت دار آپ کو بنایا ہے۔ وہ عقل جس سے انسان کو فضیلت بخشی گئی ہے، وہ عقل آ کر کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں امان پاتی ہے۔ عقل کو امان دینے والی ذات حضرت مولا علی کے رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریت نبوی کا امین ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا امین ہونا، ان کے آل و اولاد کا امین ہونا، اس کے متعلق سے تیسری جو امانت ہے، اول امانت تو قرآن، دوسری امانت تو خلافت ہے، جس کا حق آپ نے ادا فرمایا۔ خلافت کا بھی حق ادا فرمایا۔ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر آپ کو آ کر کے اگسانا چاہا تو آپ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم نے انا رأینا ابا بکر لہا اہلا، ہم نے خلافت کا اہل حضرت ابوبکر کو جانا تو ہم نے ان کو خلیفہ اول بنا لیا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ یہ بڑے عمدہ اور شستہ انداز میں آپ نے جواب دے دیا اور فتنے کو اسی وقت پر ختم فرما دیا۔ اور اگر کوئی اور شخص ہوتا جس کے پاس عقل امان نہیں پاتی، اس کے اندر خود یہ مادہ نہیں ہوتا، تو اس وقت پر ممکن تھا کہ کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی، ممکن تھا کہ کوئی اور معاملہ پیدا ہو جاتا، امت میں فساد پیدا ہو جاتا، خون ریزی ہو جاتی، نہ جانے کیسے کیسے معاملات آتے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی امانت کا بھی حق ادا فرمایا اور خلافت کی امانت کا بھی حق ادا فرمایا، اور وہ خلافت کی امانت کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو امانت کا حق ادا کرنے کا جو مادہ ہے، جو عقل مولا علی ہے، وہ ایسی عقل ہے کہ تمام بشر انسانی عقل کو امانت بخشی گئی ہے، ان کی بارگاہ میں بخشی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امین بنایا ہے۔ اگر وہاں پر وہ امین نہ ہوتے عقل کے تو وہ جو ابو سفیان کی طرف سے خیال تھا اس کو قبول کر لیتے تو فتنہ ہو جاتا، یا حضرت مولا علی حضرت ابوبکر صدیق کو اہل نہ جان کر کے نکار جاتے تو فتنہ ہو جاتا۔ مگر یہاں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کو امین بنایا گیا ہے؟ امین وہی ہے جو طاقت والا بھی ہوتا ہے اور حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا قائم کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ صفی کا ہے وہ آزمائے جانا والا بھی ہوتا ہے، بہت آزمایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے متصل گزشتہ دروس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو کہا کہ انت منی و انا منکا، اور پھر فرمایا علی منی و انا منہ، فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور پھر ایک روایت میں علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے یہ فرمان کا تعلق بھی اس امین سے ہے۔ فرمایا کہ اس میں اس امین کا جو فرمایا گیا اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اے علی، تمام لوگوں کی نسل تو ان کے
جو نسل پھیلتی ہے بیٹے کے ذریعے نسل پھیلتی ہے، مگر میری نسل جو پھیلے گی فاطمہ اور تمہارے ذریعے پھیلے گی، اور فاطمہ اور تمہارے ذریعے جو نسل پھیلنے والی ہے اس نسل کی حفاظت میں اور اس نسل کے تم امین اور امانت دار بنائے گئے ہو۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی تمہارا وقار اور تمہاری تمام تر عظمت میری نسبت سے ہے۔ علی یا جان لو کہ تمہیں جو نسبت نعمتیں ہیں، جو تمہیں جو وقار اور عزتیں رفعتیں عظمتیں عطا ہوئی ہیں، وہ سب کے سب میری نسبت سے ہے، اور میری نسل کا ظہور بھی تم سے ہے، اور یہی میرا تم سے ہونا ہے۔ اور درج ذیل احادیث میں اس کی حقیقت کو کتنا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز وجل نے ہر نبی کی ذریت کو، ان کی اولاد کو ان کے صلب میں رکھا، مگر میری اولاد کو علی کے صلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، معجم الکبیر میں بھی روایت کی گئی ہے، جامع صغیر میں بھی روایت کیا گیا، امام سخاوی نے روایت فرمایا ہے، اور بھی جگہوں پر حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اور میرے ابا حضرت عباس یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سیدنا علی تشریف لائے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بڑے کوئی شخصیت آ جاتی ہیں، عزت والے، شان والے، یا سردار ہوتے ہیں یا علم والے ہوتے ہیں، تو یا نبی کے گھر والے اہل بیت میں سے کوئی ہوتے ہیں، سادات سے کوئی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لوگ محبت میں ان کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے گلے ملتے ہیں، تو ایک طریقہ ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے رتبے والے بھی چھوٹے رتبے والوں کے لیے یہ عمل کر دیتے ہیں، تو یہ عمل کا جائز ہونا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہوتا۔ اب وہ حضرت مولا علی کے لیے کھڑے ہو کر کے استقبال فرما رہے، یعنی آپ اپنی شفقت اور محبت کا اظہار فرما رہے، اور ہمارے لیے سکھانا یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں علی کی تعظیم اس طریقے سے کی جاتی ہے، علی کے ساتھ محبت ایسی کی جاتی ہے جس طرح سے میں ان کے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور ان کا ماتھا چوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی دائیں جانب ان کو بٹھایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی حضرت علی سے آپ محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے چچا جان خدا کی قسم میں اتنا ان سے محبت نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے چچا جان میں جو محبت کر رہا ہوں یہ محبت کم ہے، اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان فرمانا کہ بے شک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حدیث کا متصل حصہ بیان فرماتے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی پشت سے پیدا کی اور اس نے میری ذریت کو اس کے پشت سے پیدا فرمائی، یعنی علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے پیدا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کا کتنا اونچا مقام تھا اور کتنا اہم مرتبہ تھا، اور کس طرح سے انہیں نوازا گیا اور کیسا ان کو بڑا رتبہ امین اور صفی ہونے کا عطا فرمایا گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان احادیث مبارکہ پر اعتراضات کیے تھے۔ اس پر امام ابن جوزی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اکثر حدیثوں پر ان کی نقد و جرح کے واقعات ملتے ہیں، مگر بسا اوقات اس نقد و جرح کرنے میں ان سے بڑی چوک ہو جاتی ہے، اور اولیاء کے کلام کے سمجھنے میں، بالخصوص امام محی الدین ابن عربی کے کلام اور بھی اکابرین کے کلام کے سمجھنے میں ان سے چوک ہو جایا کرتی، بھول چوک ان سے ہو جایا کرتی، سہو ہو جایا کرتا، جس کا امت کے پاس بہت بڑے شواہدات موجود ہیں، جس کے مطالعے سے کتب حدیث کی اور سیرت کی وغیرہ، علم کلام وغیرہ کی کتب فتاوی وغیرہ ساری تفصیلات سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی یہ احادیث مبارکہ جو ابھی ذکر ہوئی حضرت مولا علی کے صلب سے اولاد کے پیدا کیے جانے کے متعلق سے، اس پر امام ابن جوزی نے کلام کیا تھا، یعنی وہ ان حدیثوں کو صحیح نہیں جانتے تھے۔ تو امام سخاوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان احادیث پر بہت بہترین گفتگو فرمائی، اور امام ابن جوزی کے بیان کا انہوں نے رد کیا، ان کا جو نقد ہے، جو جرح انہوں نے کی ہے اس پر، وہ جو جرح کی ہے اس جرح کو انہوں نے اپنے بیان کے ذریعے مجروح کر دیا ہے، اور اس کا صحیح طور پر واضح طور پر اس کو بیان فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث باہم مل کر قوی ہو گئی ہیں، لہٰذا ابن جوزی کا انہیں العلل المتناہیہ میں درج کر کے کہنا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیس بجید، کھوٹی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے جو ان حدیث کی سندوں پر گفتگو کرتے ہوئے صحیح نہیں کہا ہے، اچھی نہیں کہا ہے، یعنی جید اسناد کی نہیں ہے، یہ جو جملے انہوں نے کہے ہیں یہ جملوں سے یہ بات ہی کھوٹی بات ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ احادیث الگ الگ طرق سے روایت ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے یہ قوی ہو جاتی ہیں، یہ حدیثیں صحیح کہلاتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، امام سخاوی نے ذکر فرمایا ہے اور المقاصد الحسنہ میں بھی ذکر فرمایا ہے، استجلاب و ارتقاء الغرف کے اندر بھی امام سخاوی نے ذکر فرمایا، اسی طریقے سے جواہر الاقدیر میں امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر امام سخاوی لکھتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو میں نے شرح و بسط سے اس پر کلام کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ یہ حدیث لائق حجت ہے اور اچھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہے۔ الاجوبۃ المرضیہ، اس پر حضرت امام سخاوی نے اس کا یہاں پر بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ اچھی سند سے ہیں اور حجت کے لائق ہیں، یہ حدیثوں کو نکارا نہیں جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ اس کی تائید میں ایک اور ملتا ہے، یعنی حضرت علی کیسے رسول اللہ کے اولاد کے امین ہیں۔ پھر فرماتے کلو بنی ام ینتمون الی عصبہ الا ولد فاطمہ، فرماتے ہیں کہ ماں کی اولاد جو ہوتی ہے اس کے ددیالی رشتے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، مگر سوائے فاطمہ کے کہ ان کی اولاد کا دادا بھی میں ہی ہوں، نانا بھی میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یعنی عصبہ ان کا میں ہی ہوں، ان کا نسب میری ہی طرف پھیرا جائے گا، ان کے نسب میرے ہی سے ملایا جائے گا۔ اب یہ معجم الکبیر کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے امام سخاوی کی جو کتاب ہے استجلاب و ارتقاء الغرف کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، جواہر الاقدین کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور الاسرار المرفوعہ کے اندر امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ امام جوزی کے کلام پر انہوں نے انکار قائم کیا ہے اور ان احادیث مبارکہ کو اعلیٰ ترین اور اچھے طریقے سے لائق حجت ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس پر کلام کیا ہے، جیسے بعض لوگوں نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، امام ابن جوزی کے علاوہ بعض اور دوسرے بھی محدثین گزرے جنہوں نے انہیں موضوع کہا گیا ہے، لیکن امام سخاوی، امام سمودی اور ملا علی قاری وغیرہ، امام ابن ملقن اور امام سیوطی، امام قسطلانی، امام صالح شامی وغیرہ ہم کثیر محدثین اکرام کے جن کی جرح اور جن کا نقد اعتبار کیا جاتا ہے علم حدیث میں، وہ عظیم ہستیوں نے ان احادیث مبارکہ کو لائق حجت تسلیم کیا ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو امین ہونا فرمایا گیا ہے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے امانت دار ہیں آپ، تو یہ کیسے امانت داری ہے، یہ امانت داری کس طریقے سے ہے؟ اب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت علی سے چلے گا اور قیامت تک کے یہ باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کا سلسلہ حضرت خاتون جنت اور حضرت مولا علی سے چلے گا اور قیامت تک کے باقی رہے گا، قیامت میں بھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے رشتے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسبی رشتہ ہے وہ رشتہ قیامت کے دن ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ معجم الکبیر کے اندر، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر، اور اسی طریقے سے البانی نام کے ایک محدث گزرے ہیں جو دوسرے پلیٹ فارم کے آتے ہیں، وہ ان کو بہت مانا جاتا ہے، وہابیہ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے اس حدیث کو جو ہے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو جو ہے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے لکھا ہے، ذکر کیا ہے، یعنی اس حدیث پر انہوں نے جو ہے تسلیم کیا ہے، اس حدیث کو، اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا نسب کا جو رشتہ ہے دنیا میں بھی مجھ سے جدا نہیں ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی مجھ سے جدا نہیں ہونے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا، امام حاکم نے روایت فرمایا، امام ابو داؤد مسند ابو داؤد کے اندر ذکر کیا گیا، اسی طریقے سے مسند ابو یعلا میں ذکر کیا گیا ہے۔
اتحاف الخیرہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو، مجمع الزوائد کے اندر ذخائر العقبہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت تک کے باقی رہنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ذریت مقدسہ کا جو صحیح معنوں میں جو امانت دار ہے ایسا شخص ہو جو اس سے بہتر کوئی امانت دار نہیں، تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور اہل بیت کا دنیا میں باقی رہنا لوگوں کے لیے عذاب سے بچنے کی دلیل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، آپ کے خاندان کا دنیا میں باقی رہنا یہ سخت ترین جو عذاب دوسری ہم سے پہلے والی امتوں کو حاصل تھے اس طریقے کے عذابوں سے بچنے کی ایک دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے النجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لامتی وفی روایت واہل بیتی امان لاہل الارض فرمایا گیا ہے، اور اس حدیث کو معجم الکبیر میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے المرقات کے اندر شرح مشکات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ آسمان والوں کے لیے آسمان کے ستارے امان ہیں، جب تک وہ ستارے رہیں گے اس وقت تک آسمان سلامت رہے گا، یعنی آسمان والے سلامت رہیں گے۔ اب ستارے اگر آسمان سے ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے، تو پھر اہل آسمان نہ جانے کتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، جب تک میری اہل بیت روئے زمین پر ہوں گے زمین والوں کے لیے یہ امان ہے، ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ انہیں امان بخشے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کے متعلق سے اب یہاں پر یہ گفتگو یہ کی جاتی ہے، اب یہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا ایک ایسا درجہ ہے جو اہل بیت کے شرف پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے، اہل بیت سے زیادہ مرتبہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ادباً ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بے شک علم کا درجہ بہت اونچا ہے، علم والا ہو جانا بہت بلند و بالا مقام کا مرتبہ ہے، علم والا ہو جانا یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، مگر یہ نہیں فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیتی امان لاہل فرمایا، اہل العلم امان لاہل الارض نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والوں کے فضل و مقام کو کون جان سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، علم والے زمین والوں کے لیے امان ہے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ ہاں بے شک علم کا مرتبہ ہے، اس مرتبے سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، اور علم کا جو رتبہ ہے جو مرتبہ ہے یہ سبب عارضی سے ہوتا ہے۔ علم جب تک کہ سلامت ہے اور اس علم سے اس کا عقیدہ صحیح سلامت ہے تو وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سید کے لیے ہے کہ اگر اس کے عقیدے میں خرابی آ بھی جاتی ہے، حد کفر کو اگر وہ نہیں پہنچتا ہے، حد کفر تک جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا تب تک کہ اس کا ادب اور احترام باقی ہی رہنے والا ہے۔ علم والا اگر بدعقیدہ ہو گیا، اگرچہ اس کی بدعقیدگی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے، وہ واجب التعظیم لائق احترام نہیں رہتا، مگر اہل بیت اگر اس کے عقیدہ خراب ہو گیا ہے، سادات میں سے اگر کسی کا معاذ اللہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا، کسی ناسمجھی یا کسی اور کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے بہک جاتا ہے، کسی طریقے سے وہ عقیدے سے ہٹ جاتا ہے، تب بھی جب تک کہ اس سے کفر سرزد نہیں ہوتا اس وقت تک کہ وہ اس کا ادب اور احترام امت میں باقی ہی رہے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس پر جو ہے ائمہ اکرام کے اقوال ملتے ہیں کہ ائمہ اکرام اس حدیث مبارکہ پر جو امان میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے ہے وہ کیسے امان ہے، اور یہ امان کا جو ان کے لیے بھی حصہ ملا ہے یہ حضرت علی کے وسیلے ہی سے ملا ہے۔ اگر حضرت علی امین ذریت مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر حضرت علی سے پیدا ہونے والی اولاد ہی کو تو ذریت مصطفیٰ کہا جائے گا، حضرت علی سے ہی جو نسل ہے اسی کو تو ذریت مصطفیٰ کہیں گے۔ تو جب اس ذریت کو ذریت مصطفیٰ سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو اصل اس ذریت کی جو جان ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے، تو ان کے امین ہونے کا حصہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، امان ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے اقوال اس پر ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے اہل بیت کے علماء مراد ہیں، کیونکہ ان کے علم سے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں اور ضلالت سے نجات ملتی ہے، اور بات باعث امان، اور یہ بات باعث امان ہے۔ اس پر بعض علماء نے کہا کہ اس میں علماء اہل بیت کی کیا تخصیص ہے، بلکہ غیر اہل بیت علماء کا حق بھی باعث نجات ہے، علم بھی باعث نجات ہے، اس میں ان کی خصوصیت کیا رہی؟
ایسے تو دوسروں کے لیے بھی ہے، اس میں کچھ ایسی خصوصیت ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہے، اس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ جو سرسری نظر جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ اہل بیت وہ اہل بیت مراد ہیں، اس میں جو اہل بیت کے علماء ہیں وہ اس میں مراد ہیں کہ ان کے علم سے لوگوں کو راہیں ملتی ہے، راہ ہدایت ملتی ہے، گمراہی ضلالت سے وہ بچتے ہیں، تو وہ امان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو دوسرے علماء کے لیے جو علماء ربانیین ہیں، جو غیر اہل بیت سے علماء ربانیین ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے، تو پھر اس میں اہل بیت کی خصوصیت کیا رہی؟ یعنی وہ قول اس قدر قابل قبول نہیں رہا کہ جس میں کوئی کلام نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے دوسرا قول یہ ہے کہ اس حدیث میں اہل بیت نبوت کے صالحین مراد ہیں، لیکن اس قول پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے، یعنی اس میں نیک اہل بیت مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نیک لوگ مراد ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہر نیک آدمی کا یہ وجود کا سبب ہوتا ہے، برکت کے اس سے ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، امان ملتا ہے، تو پھر اس میں خصوصاً اہل بیت کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کوئی اور خاص وجہ کو شامل ہے جو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اسی پر اس کا اکتفا نہیں ہو سکتا۔ نیک ہونا، عالم ہونا بے شک یہ اچھی بات ہے، مگر ان کے علاوہ کو بھی یہ خوبیاں حاصل ہیں، تو پھر اس میں خصوصیت کیا ہے؟ ان کے لیے خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کے متعلق سے اس سلسلے میں تیسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں مطلقاً قیامت تک تمام اہل بیت نبوت مراد ہیں، اور یہی قول صحیح اور جامع ہے، یعنی مطلق چاہے وہ عالم اہل بیت میں سے ہو، چاہے وہ نیک اہل بیت میں سے ہو، چاہے وہ کیسے بھی ہو، مگر اہل بیت میں سے ہونا، صحیح النسب سادات سے ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہونے کی جو صحیح النسب دلیل ہے، یہ چیز قیامت تک کے لیے ان کا جو مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ باعث امان بنائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے اعتبار سے، ان کے عمل کے اعتبار سے نہیں، بلکہ رسول اللہ سے جو ان کی نسبت ہے، رسول اللہ کے خاندان ہونا جو ان کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی برکت سے انہیں یہ نعمت حاصل ہے۔ جامع اس لیے ہے کہ اس میں وہ علماء حق اور صالحین بھی شامل ہو جاتے ہیں، علماء حق، علماء ربانیین اور علماء صالحین، اس میں جو ہے اہل بیت کے اندر تبعیت میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ اصل نہیں ہوتے مگرچہ اس کی فرع ہو کر کے ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو اس کی مثال یوں سمجھے کہ لوگ جب کسی درخت کے ٹہنیوں پر، کسی درخت کے سائے میں چلے جاتے ہیں، تو اس درخت کے سائے میں پہنچ کر کے اس کے پتوں پر، اس کی شاخوں پر، اس کی ڈالیوں پر نظر کر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے سائے دار پتے ہیں، بڑے سائے دار ٹہنیاں ہیں، اس کی شاخیں بڑی پھیلی ہوئی ہیں کہ جس سے سایہ مل رہا ہے۔ مگر عقل مند انسان جانتا ہے کہ یہ شاخیں اور یہ شاخوں کے اوپر جو پتے ہیں جس سے سایہ بن رہا ہے، یہ سب کچھ اس درخت کی جڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر درخت کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں تو یہ پتے بھی سوکھ جائیں گے، شاخیں بھی سوکھ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اصل اس کی جڑیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ علماء صالحین جو اہل بیت سے نہ ہو کر کے بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں، یہ فرع کی حیثیت سے ہوتے ہیں، ان کے لیے اصل اہل بیت ہوتے ہیں کہ ان سے جڑ کر کے ہی انہیں نعمتیں اور رفعتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت امام اعظم کا قول کیا ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ ملے ہوتے تو میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ امام اعظم جیسے امام کا علم بھی فرع ہو کر کے اصل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع ہو جاتا ہے، تو ایسی ہستیاں بھی طبعیت کے اندر فروعی طور کے اوپر اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں، یہ اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فروعی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے اصل تو امان کا جو سبب بنایا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کو بنایا گیا ہے، اور ان کے امانت دار حضرت مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہ حدیث مبارکہ کے متعلق سے مختصر سے تفہیم اور مفہوم تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔